اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 15ویں پارے سے سٹارٹ کریں گے، اور بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ علاقہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسراء والمعراج کی جرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس جرنی کے دو پارٹس ہیں، ایک پارٹ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے مسجد اقصی سے لے کے پھر سدرۃ المنتہا تک، جہاں پہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، تو وہ جو ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں عروج سے اوپر جانے کو۔ اللہ کہتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ، یعنی اپنا حمایتی یا کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ تو یہ بھی اولاد جو ہے بنی اسرائیل، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا، سیدنا نوح شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف فیصلہ کر کے سنا دیا، لتفسدن فی الارض، کہ تم زمین میں ضرور فساد کرو گے، مرتین، دو دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور زور پکڑو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ شہروں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، یعنی تمہیں غلبہ عطا کیا۔ وامددناكم باموال وبنين، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں سے اور بیٹوں سے۔ وجعلناكم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں ایک بڑا لشکر کی صورت میں بنا دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، بلکہ آگے میں اگلی آیت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی۔ وان اسأتم فلہا، اگر تم نے کوئی برائی کی تو اس کا نقصان بھی تمہاری جانوں کے لیے ہے۔ فاذا جاء وعد الاخرۃ لیسوء وجوہکم، پس جب آیا دوسرا وعدہ، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے دشمن تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں۔ ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرہ، اور وہ مسجد اقصی میں گھس جائیں جیسے وہ پہلی بار گھسے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر دیں اور تباہی مچا دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب، أَن يَرْحَمَكُمْ، وہ تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر وہی کام کیا تو پھر ہم بھی واپس وہی کام کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنایا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو زیادتیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد دو اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر اخلاقی گراوٹیں اور ایک مورل ڈیگریڈیشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور مورلی ڈکلائن ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی ایک قوم مسلط کی، اور انہوں نے بہت ان کو بری طریقے سے مارا اور ان پر بہت ظلم و زیادتیاں بھی کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ بادشاہت عطا کی، دوبارہ غلبہ عطا کی حضرت طالوت علیہ السلام کے دور میں، اور جس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تھے۔ تو یہ پہلا دور ہے کہ بنی اسرائیل نے زیادتیاں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جو ہے وہ پس پش ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے بندے مسلط کر دی، ظالم حکمران، جنہوں نے آ کے ان کے ساتھ بری طریقے سے ظلم و زیادتی کی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا طالوت کے ذریعے، جو بادشاہ تھے ایک، اور اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام جو نبی بنے اللہ کے اور بادشاہ بنے، اور سیدنا سلیمان، اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ عروج دیا، اور دوبارہ عروج کرنے کے بعد جب ان کے پاس دوبارہ مال و دولت اور غلبہ آ گیا، بادشاہت آ گئی، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر دوبارہ مورل ڈکلائن آنا شروع ہو گیا، اور اس ڈکلائن کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر بہت ظلم و زیادتیاں شروع کی، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر بادشاہ مسلط کیے،
اور اس کے بعد ان کو بری طریقے سے مارا گیا. تو 2 دفعہ ان کے ساتھ انہوں نے 2 دفعہ اللہ نے ان کو غلبہ عطا کیا اور 2 دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے 2 دفعہ ان کے اوپر ظلم یعنی اپنے بندے مسلط کیے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس روش کو جاری رکھو گے تو تمہارے ساتھ وہی ہوتا رہے گا. دوبارہ اسی طریقے سے اللہ تمہارے اوپر اپنے بندے مسلط کرتا رہے گا اور وہ تم پر زیادتی کرتے رہیں گے یا تمہیں سزا دیتے رہیں گے اور آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہے ٹھکانہ. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا رستہ ہے. ویبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. یعنی انسان بعض اوقات تنگ آ کے بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے اور اپنے کے خلاف بھی بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے جلدی میں آ کے، جس طریقے سے خیر میں وہ جلدی کرنا چاہتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خاص طور پہ جیسے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں غصے میں آ کے کبھی کبھی، یا اپنے بھائیوں کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ ایسی بد دعائیں نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم بد دعا کرو اپنے بچوں کے لیے غصے میں آ کے، کسی سزا کے طور پہ غصے میں آ کے، تو اس وقت ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول کر لے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والی بنا دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. یعنی رات آتی ہے پھر اس کے بعد چلی جاتی ہے، دن آتا ہے روشن ہوتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. یہ دن رات اس کی جو آلٹرنیشن ہے، اس کے ذریعے تم کیا کرو، اپنے سالوں کا اور مہینوں کا حساب لگاؤ. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گردن میں لٹکا دی ہے. کیا مطلب ہے کہ ہر بندے کی قسمت آلریڈی لکھی جا چکی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. اقرأ کتابک، اسے کہا جائے گا اپنی کتاب کو پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے اوپر کافی ہو حساب لینے کے لیے. تو یہ جو قسمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کر دیا، اس سے مراد سمپل سی بات یہ ہے کہ جو انسان نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنے کامل علم کی وجہ سے وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں. اور قیامت کے دن جو اس کا نامہ اعمال ہوگا، جو اس نے عمل کیے ہوں گے، وہ اس کے سامنے کھل جائیں گے اور وہ اپنا حساب خود ہی لے لے گا. یعنی اسے خود پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا حصہ ہے، وہ اپنا ججمنٹ خود ہی کر سکے گا. اتنی واضح چیزیں ہوں گی اس کے سامنے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی جان کے لیے ہدایت پائی، اس کو اپنی جان کو فائدہ ہے اس سے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنی جان کے خلاف گمراہ ہوا، یعنی اس کا نقصان اس کی جان کو ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. وما كنا معذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. تو تب تک جب تک رسول نہیں آتا کسی قوم کے پاس، تب تک ہم عذاب نہیں دیتے ان کو. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم نے چاہا کہ ہم ہلاک کر دیں کوئی بستی، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم نے حکم دیا اس کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو انہوں نے اس کے اندر نافرمانیاں کی، برائیاں کرنا شروع کر دیں. فحق علیہ القول، پھر ان پر پوری ہو گئی بات، یعنی عذاب کی بات ان کے اوپر پوری ہو گئی. فدمرناها تدمیرا، پھر ہم نے انہیں بری طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں تو عام طور پہ اس کی وجہ کیا بنتے ہیں، کاز کون بنتے ہیں؟ امیر لوگ. اور وہ امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں اور فساد اور ظلم کرتے ہیں زمین کے اوپر. تو اس کی وجہ سے اللہ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان کو ختم کرنے کی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنی ہی بستیاں تباہ کر دیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو اور ان کے بارے میں خبر بھی ہے اس کو. من کان یرید العاجلۃ، جو چاہتا ہے جلدی کو. یہاں پہ اللہ نے دنیا کو کیا کہا؟ جلدی، کیونکہ دنیا جلدی ہے، اس میں انسان کو کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز میں کروں اس کو مجھے فوراً جلدی ریٹرن ملے. من کان یرید العاجلۃ، جو چاہتا ہے جلدی، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید،
ہم اس کو جتنا چاہیں جلدی دے دیں گے. یعنی ہماری مرضی ہے, کوئی بندہ دنیا چاہتا ہے ہم اس میں سے جتنا چاہیں گے دیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم اس کے لیے جہنم کو بنا دیا ہے, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو بنایا. یصلاھا, وہ اس میں داخل ہوگا, مذموما, مذمت کیا ہوا, مدحورا, دھکیلا ہوا, مذمت کیا ہوا, کرٹیسائز کیا ہوا, اور اس طریقے سے مدحورا, دھکیلا ہوا, ہم اس کو داخل کریں گے اس میں. ومن اراد الآخرۃ, اور جو آخرت چاہے, وسعى لها سعیها, اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی, وهو مؤمن, اور وہ مومن ہوا, فاولئک کان سعیهم مشکورا, بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش جو ہے وہ اس کی قدر کی جائے گی, قدر کی گئی ہے ان کی, یعنی ان کی محنت کو, کوشش کی. تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ دنیا چاہتا ہے, اللہ کہتے ہیں دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا میں چاہوں گا, لیکن جو بندہ آخرت چاہتا ہے اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے, اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو آخرت مل جائے گی. تو آخرت کے بارے میں کنفرمیشن ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم آخرت واقعی چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ, تو آخرت آپ کے نصیب میں. لیکن اگر دنیا چاہتے ہیں تو وہ آپ کوشش کر لیں, نصیب میں ہوئی تو مل جائے گی, نہ ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ملے. اللہ کہتے ہیں ہم اتنی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک, ہم تیرے رب کی بخشش سے ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی, ہر ایک کو دیتے ہیں. وما كان عطاء ربک محظورا, اور تیرے رب کی جو عطا ہے وہ روکی جانے والی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں, اپنے نیک بندوں کو بھی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آپ دیکھیں کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس دنیا سے, مومن بھی اٹھاتے ہیں. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض, آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طریقے سے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. وللآخر اکبر درجات, اور آخرت میں تو بڑے درجات ہیں, اس سے بڑے درجات ہیں. واکبر تفضیلا, اور فضیلت میں بھی آخرت بہت بڑی ہے, بہت ان سے اوپر ہے. تو آخرت جو ہے اس کے جو درجات ہیں وہ ظاہر ہے دنیا کے درجات اس سے فوائد سے بہت بڑے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ فضیلت میں بھی دنیا کے درجات سے بلند ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ. فتقعد مذموما مخذولا, پس تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے ہوئے بے بس ہو کر. تو جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بناتا ہے تو اس کی مذمت بھی ہوتی ہے اللہ کے ہاں, اور بے بس بھی وہ بندہ ہو جائے گا ایک نہ ایک دن. وقضى ربک, اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا, حکم فرما دیا, اللہ تعبدوا, کہ نہ عبادت کرو, الا ایاہ, مگر اس کے سوا کسی کی. وبالوالدین احسانا, اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اور ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف بھی نہیں کہنی. یعنی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے ساتھ زیادہ نرمی, اف بھی نہیں کہنا ان کو. ولا تنہرہما, اور ان کو ڈانٹو نہ. وقل لہما قولا کریما, اور ان کے لیے ادب کے ساتھ اچھی بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بازو جھکا دو مہربانی سے, رحمت سے. وقل رب ارحمہما, اور ان کے لیے دعا کرو, کہو کہ اے میرے رب, ارحمہما, ان دونوں پر رحم کر, کما ربیانی صغیرا, جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی ہے, مجھے پالا بوسا بڑا جب میں بچہ تھا بچپن میں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہوگے, فانہ کان للاوابین غفورا, تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا اور ان کو معاف کرنے والا ہے. وآت ذی القربى حقہ, اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. والمسکین, اور اس طریقے سے مسکینوں کو. وابن السبیل, اور مسافروں کو. ولا تبذر تبذیرا, اور اندھا دھند فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین, بے شک فضول خرچی کرنے والے, کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور بے شک شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے منہ پھیر لے, فَقُل لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا, تو ان سے تو کہہ دیا کر نرمی کی بات. یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر تم اپنے رب سے کوئی رحمت کی امید رکھتے ہو اور یہ تمہارے رشتہ دار تم سے مانگنے آتے ہیں, کیونکہ رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ تم سے مانگے مسکین تو ان کو دو, اور تم ان سے اعراض کر لیتے ہو, کیوں؟ کیونکہ ابھی تمہارے پاس تمہارے رب کی عطا کردہ نعمت پہنچی نہیں ہے, تمہیں امید ہے کہ تمہیں مل جائے گی لیکن ابھی تمہارے پاس وہ مال و متاع نہیں ہے, تو تم ان سے اعراض کرو. اعراض کر سکتے ہو, لیکن اعراض کی شرط یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نرمی کی بات کرو. ڈانٹ کے ان کو نہ کہو کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیسے نہیں, اچھے انداز سے کہو کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے, یا عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اور اپنے ہاتھ اپنی گردن تک باندھ نہ رکھو, اپنے ہاتھ اپنی گردن تک نہ باندھ رکھو. کس لیے؟ یعنی خرچ, اس کا یہ کنایا ہے, یہ قسم کا میٹافور ہے کہ یعنی خرچ اپنے بالکل کنجوس نہ بن جاؤ. ولا تبسطھا, اور نہ اسے کھول دو, کل البسط, پوری طرح. فتقعد ملوما محسورا, پھر تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھ رہ جاؤ گے.
تو انسان ظاہر ہے جب بہت زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آبویسلی وہ بھی ایک اچھا ایکشن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے انسان پھر تھک جاتا ہے. کیا مطلب ہے، انسان اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا. تو نہ پوری طرح خرچ کرو اور نہ بالکل کنجوس بن جاؤ، بلکہ اعتدال کا رستہ اختیار کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب وہ فراخی دیتا ہے رزق میں، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویقدر اور جس کا چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے بالکل قریب بھی نہ جاؤ. انه كان فاحشة، بے شک وہ بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور ایک بہت برا رستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ کسی جان کو قتل کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی جہاں پہ آپ قتل کرنے کی اجازت ہے وہاں پہ کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ورنہ آپ کے لیے جان حرام ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو مظلوم مارا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک اختیار دے دیا. اس کو کس چیز کا اختیار دے دیا؟ قصاص کا، وہ قصاص لے سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل، پھر پس قتل کے اندر اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. تو وارث بھی جب قصاص لے رہا ہو تو پھر جب اس کی سزائے موت ہو تو اب وہ حد سے نہ بڑھے، اس طرح ہی قتل کر لے، یا پھر اس طریقے سے قتل کرے جو احسن انداز سے قتل کیا جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل، کہ جب بھی تم ذبح کرو جانور کو تو اچھے بہترین انداز سے ذبح کرو. کیا مطلب؟ اس طریقے سے ذبح کرو کہ اس کو سب سے کم تکلیف ہو، اور جب تمہیں کسی کو قتل کرنا پڑے، اس کی جان لینی پڑی، یعنی سزائے موت دینی پڑے، تو پھر بھی بہترین انداز ہونا چاہیے. ایسا انداز نہ ہو کہ اس کے اوپر قتل سے پہلے بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں شروع کر دو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ آؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر طریقہ ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. واوفوا بالعہد، اور اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو کمٹمنٹس ہم کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے. تم بڑی کمٹمنٹس کرتے ہو، فلاں کو بھی وعدہ دے دیتے، فلاں کو وعدہ کر دیتے، اور پھر آرام سے مکر جاتے تھے، یا پھر لاسٹ مومنٹ میں فون بھی بند کر لیتے تھے، فون بھی نہیں اٹھاتے تھے. اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. کمٹمنٹ کی، اگلا بیچارہ فون کر رہا ہے تو فون بھی نہیں اٹھانا. اب مورل کریج ہی نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ یار معذرت کر لیں. بہانے پھر بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سیدھی سی بات ہے، یا تو وعدہ کرو ہی نا، جب کر لیا تو اس کو پورا کرو. اور فار ایگزامپل اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو کم از کم اس سے معذرت تو کرو، اس کو ریٹرن تو دو، اس کو کمپنسیٹ کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ماپ تول کرو تو پیمانہ پورا ماپ پورا کیا کرو، وزن پورا کیا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو تم سیدھی ترازو رکھ کے. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. تو ماپ تول پہ پوری کمی نہ کرو، یہ خاص طور پہ تاجروں کو حکم ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک، یہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک، کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. کیا مطلب ہے؟ جو چیز آپ کو اللہ نے علم نہیں دی اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو. انک لن تخرق الارض، یقیناً آپ زمین کو ہرگز چیر نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ آپ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، تو یعنی چلنا ہے تو ہمبلنس کے ساتھ. ایسے زمین پہ زور پیر مار کر نہ چلو کہ جیسے تم زمین کو پھاڑ رہے ہو، یا اتنا اونچا منہ کر کے اور اس طریقے سے شان سے چلو جیسے تم پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہو. نہیں. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام برائیاں تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ. فتلقى فی جہنم، پس تمہیں ڈال دیا جائے گا جہنم میں. ملوما مدحورا، ملامت زدہ اور دھکیلا ہوا. افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم نے چن لیا ہے، افاصفاکم ربکم، کیا تمہارے رب نے چن لیا ہے، بالبنین، تمہارے لیے بیٹوں کو. واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے لیے بیٹے رکھے ہیں لیکن اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑی بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت
افسوس کی بات ہے، اور یہ جس طریقے سے تم کر رہے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن نہیں بڑی مگر نفرت ان کی نفرت ہی بڑھتے گئے، وہ نفرت میں ہی بڑھتے رہے مزید. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود، کما یقولون، جیسے تمہارا خیال ہے، جیسے تم کہتے ہو، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو اس صورت میں وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ لیتے، ضرور اللہ کی طرف کوئی رستہ ڈھونڈتے تاکہ جا کے اللہ سے مقابلہ کریں. کیونکہ بائی ڈیفالٹ جس کے پاس کنگڈم ہوتی ہے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے سے جو دوسری کنگڈمز ہیں ان کو بھی قابو کروں. تو اگر اور بھی خدا ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ سے مقابلے کرتے، آپس میں ان کی جنگیں ہوتی. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے گریک میتھولوجیز کے اندر یہ چیزیں بہت معروف ہیں کہ ان جو گاڈز ہیں وہ آپس میں جنگیں کر رہے ہیں ایک دوسرے، کسی کو اس سے دشمنی ہے، کسی کو اس کے دشمنی ہے. تو یہ نیچرل فینومینا ہے بالکل اس طریقے سے. تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو یہی چل رہا ہوتا سارا. لیکن تم دیکھتے ہو کبھی اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے یا اس طرح آسمانوں میں کہ خدا نے دوسرے پر حملہ کر دیا، یہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ہی ایک ہے. نظام کتنا پرفیکٹلی، کتنا بہترین انداز سے چل رہا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، بلند ہے، عما یقولون، اور اس سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت بلند ہے، بہت بلندی اور بہت برتری ہے اللہ کے پاس ان باتوں سے جو یہ باتیں کرتے ہیں. تسبح له السماوات السبع، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے 7 آسمان، سارے کے سامنے 7 آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو اس میں ہے. تمام مخلوقات، 7 آسمان اور زمین اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بہت بردبار اور بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم کر دیتے ہیں تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، حجابا مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ، ایک درمیان میں اوڑ آ جاتی ہے، چھپا ہوا پردہ. یعنی ان کو حقیقت، یعنی تمہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، ایز اف دیر از اے درمیان میں کوئی ہرڈل کھڑا ہو گیا. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یفقہوہ، تاکہ وہ نہ سمجھ پائیں اس کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی کانوں کے اندر بھی ان کو حق تو پہنچ جاتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب تم قرآن مجید میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہو، وحدہ، اکیلے رب کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. جب اللہ کا واحد کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں تو ان کو نفرت ہوتی ہے، اس سے توحید سے نفرت ہوتی ہے، ان کو غصہ چڑھتا ہے. لیکن جب آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لیکن اللہ کے علاوہ جب دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے، کس نیت سے سنتے ہیں جبکہ وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب خاص طور پہ جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب کہتے ہیں ظالم، اِن تَتَّبِعُونَ، نہیں تم پیروی کرتے، إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، مگر ایک جادو زدہ آدمی کی. اللہ کہتے ہیں ہمیں خوب پتہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے جب یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ایول انٹینشنز کے ساتھ قرآن سنتے ہیں تاکہ کیا کریں، ہم اس میں سے غلطیاں نکال سکیں یا اس کو ہم ان کے خلاف حجت کے طور پہ پیش کر سکیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اچھا انظر کیف ضربوا، تم دیکھو کہ کیسے ہم نے بیان کی، لک الامثال، تمہارے لیے ایگزامپلس، ہم نے کس طریقے سے تمہارے لیے مثالیں بیان کی. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، تو وہ گمراہ ہوئے اور وہ کسی رستے کی طرف نہیں ہدایت پاتے یا اس کی استطاعت رکھتے کہ وہ ہدایت پائیں. وقالوا اذا كنا عظاما، اور جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ، ہم ذرات میں بدل جائیں گے، مٹی بن جائیں گے یا ذرات بن جائیں گے. انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا یقیناً پھر ہم نئی پیدائش سے جی اٹھیں گے. قل کونوا حجارۃ او حدیدا، آپ کہہ دیجئے چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کر دے گا. تم جو مرضی بن جاؤ، چاہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، ذرات بن جاؤ، ہم تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے نئے سرے سے. او خلق مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑی ہو، اس سے بھی مضبوط ہو. فسیقولون من یعیدنا، پھر اب کہیں گے ہمیں کون لٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. پہلے تو یہ نہیں مانیں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. جب تم یہ کہہ دو گے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا، پھر یہ پوچھیں گے کہ اچھا کون ہمیں زندہ کرے گا. کہو وہ زندہ کرے گا الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا. فسینغضون الیک رؤوسہم، پھر وہ تمہاری طرف اپنے سر مٹکائیں گے. ویقولون متیٰ، پھر وہ کہیں گے اچھا یہ کب ہوگا.
قل کہہ دیجیے عسیٰ ان یکون قریبا، امید ہے شاید یہ قریب ہی ہو، فوراً ہو جائے، ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے. یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی بات مانو گے، اس کو جواب دو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں تم تھوڑا سا وقت رہے ہو قیامت کے دن. وقل لعبادی، اور کہہ دیجیے میرے بندوں کو، یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی وہ بات کہیں تو سب سے اچھی بات کہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے درمیان فساد کی، رشتہ داریوں کے درمیان فساد کی سب سے بڑی وجہ انسان کی زبان ہوتی ہے. انسان اپنی بد زبانی کی وجہ سے یا غیبت کی وجہ سے یا جھوٹ کی وجہ سے، اس طرح کی بیماریوں کی وجہ سے اکثر اوقات میجورٹی آف دا ٹائمز فساد پھیلتے ہیں. اور بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب تمہیں جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، یا چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے نہیں تمہیں بھیجا، اور نہیں ہم نے تمہیں بھیجا ان کے اوپر کوئی وکیل، کوئی داروغہ، کوئی نگہبان، ذمہ دار. وربک اعلم، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو، علی بعض، بعض پر. کچھ نبی ہم نے ان کو فضیلت دی دوسرے انبیاء پر. وَآتَيْنَا داوود الزبور، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہہ دیں پکارو انہیں جن کو تم اس کے سوا معبود خیال کرتے ہو. یعنی جو اللہ کے علاوہ معبود خیال کرتے ہو ان کو ذرا پکارو. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، پس وہ اختیار نہیں رکھتے کہ تم سے تکلیف کو دور کر سکیں. وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ ہی وہ تکلیف کو بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود ڈھونڈتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف وسیلہ. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے. ویرجون رحمتہ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈر ہی کی بات ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم نے معبود بنایا ہے، وہ خود اللہ کے لیے اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی نیک عمل کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. یعنی وسیلہ کا مطلب ہے کہ کسی کے قریب ہونا، اللہ کے نیک، یعنی کوئی وسیلہ تلاش کرنا، کوئی قرب کا ذریعہ، کوئی قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرنا. تو یہ خود بیچارے کوشش کر رہے ہیں نیک عمل کر کے، اللہ سے ڈر کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے وہ زیادہ تر لوگ نیک تھے. جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر آئے گا، نیک لوگ تھے. انہوں نے پہلے نیک لوگوں کو بڑا ریویئر کیا، ان کو وینریٹ کیا، اور کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ ان کے بت بنا لی، ان کی پوجا شروع کر دی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے سیدنا عیسیٰ کو دیکھ لیں، سیدنا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے اتنے پیارے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو پکڑ کے خدا بنا لیا انہوں نے. تو اسی طریقے سے وہ یہ کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود اللہ کے سامنے اتنے ہمبل ہے، وہ خود اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے قریب ہونے کے مختلف ذریعے تلاش کرتے ہیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں. قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ تمام بستیوں کو قیامت سے پہلے یا تو سزا دیں گے، عذاب دیں گے، یا ان کو تباہ کر دیں گے. کون سی بستیوں؟ کیا ہر بستی کو؟ مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں پہ اگرچہ ذکر نہیں ہے لیکن حقیقت میں ظالموں کی بستیوں کو، یعنی وہ بستیاں جنہوں نے ظلم کیا ان کو یا تو اللہ عذاب ضرور دیں گے قیامت سے پہلے، یا اللہ ان کو ختم کر دیں گے پرماننٹ. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ اس کو جھٹلایا پہلے لوگوں نے. یہ وجہ بتا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی نشانیاں کیوں نہیں بھیجتے. اللہ چاہے تو بھیج سکتے، بھئی اللہ کو کیا مسئلہ ہے. اللہ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے جو نشانیاں مانگی سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں. تو یعنی یہ یا تو تم نشانیاں دیکھ کے مان جاؤ، یا تو تم ان معجزے کو واقعی قبول کر کے حق کو تسلیم کر لو. تم نے کبھی کرنا ہی نہیں تو میں کیوں تمہیں اس طرح کی نشانیاں دوں تمہاری مرضی کے مطابق. تو یہ ایک اللہ نے وجہ بنائی ہے، وجہ بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر اوقات اللہ تعالیٰ معجزات نہیں بھیجتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگوں نے آلریڈی اس چیز کا ڈینائی کر چکے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس چیز کا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی. اللہ مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے سمود کو، قوم سمود یعنی سیدنا صالح علیہ السلام، قوم سمود کیا ہے؟ سیدنا صالح کی قوم ہے. ان کی قوم کو اللہ نے کیا دی؟ اونٹنی دی معجزے کے طور پہ، مبصرۃً، دکھانے کو. فظلموا بها، انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر صرف ڈرانے کو. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا تم سے، ان ربک احاط بالناس، بے شک تمہارا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، قابو کیے ہوئے ہے. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور ہم نے جو تمہیں
نمائش دکھائی ہے، جو چیزیں تمہیں نظارہ دکھایا ہے، ہم نے نہیں کیا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور درخت جس پر قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے. ونخوفہم، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو انہیں بڑھتی ہے اور نہیں بڑھتی ہے صرف فما یزیدہم، تو نہیں بڑھتی انہیں الا طغیانا کبیرا، مگر بڑی سرکشی، یعنی بڑی سرکشی کے اندر یہ چیزیں اس کو بڑھا دیتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے ملعون درخت کا ذکر کیا قرآن مجید میں. ملعون درخت کون سا ہے؟ جسے مفسرین بیان کرتے ہیں دوسری آیات کے اندر شجرۃ الزقوم کا ذکر ہے، جو جہنم کا ایک درخت ہے، جو جہنم کے بالکل بیس سے وہ اگے گا، اور وہ بڑے کانٹے دار اور بڑا زہریلا درخت ہے. بعض اسکالرز اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی تھوہر کا درخت ہے، جس کو ہم کیکٹس کہتے ہیں انگلش میں. لیکن واللہ عالم، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا یعنی جہنم کا کوئی خاص درخت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو معراج میں جا کے یہ ساری چیزیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں اللہ نے ان کو یہ درخت بھی دکھایا، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے تاکہ لوگ اس سے ڈریں. لیکن اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ سرکشی شروع کرنا شروع. وہ زیادہ طغیانی کے اندر، بڑی طغیانی کے اندر بڑھ گئے. ٹھیک ہے نا، اس چیز نے ان کو بڑی طغیانی کے اندر ڈال دیا، بڑی سرکشی میں ڈال دیا. تو بجائے یہ کہ وہ ان جہنم کے واقعات جو اللہ کے رسول نے آ کے بتائے تھے ان سے فائدہ اٹھاتے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا. فتنہ بن گیا ان کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال اسجد، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأیتک، اس نے کہا ارأیتک هذا الذی کرمت علی، بھلا تو دیکھ یہ وہ جسے ارأیتک، بھلا تو دیکھ هذا یہ الذی کرمت علی، جسے تو نے مجھ پر عزت دی. لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے گا، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، الا قلیلا، مگر سوائے تھوڑے لوگوں کے. تو اللہ نے کہا کہ جس ابلیس نے کہا کہ جس آدم کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے اسے مجھ سے اوپر کر دیا. حالانکہ اللہ نے نہیں کیا تھا، ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا امتحان لینا تھا فرشتوں کا. کیا سجدہ کرنے سے فرشتے نیچے ہو گئے، انسان اوپر چلے گئے؟ ایسی بات نہیں. مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے اشرف المخلوقات کا، کہ ہم کہتے ہیں انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، یہ بھی کنٹیسٹڈ ہے. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں ہاں ہم ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے یہ بات، کیونکہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. صرف ہم اگر سجدہ اللہ نے کروایا تو سجدہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرشتوں کو آپ اپنے سے کمپیریزن کریں، کیا آپ کے خیال میں آپ فرشتوں کے لیول کے ہیں لوگ؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں فرشتوں جیسا ہوں. ہاں، لیکن کچھ جگہوں پہ فرشتوں سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہی ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے احادیث میں ذکر ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ جو محققین علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، کئی علماء ہیں، ان کی رائے ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، دنیا بنائی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ذکر کریں آپ. بہرحال یہ معاملہ ایک کنٹیسٹڈ ہے. تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، تو نے اس کو مجھ کے اوپر کر دیا، کیونکہ اس کے اپنے ذہن میں وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار ہو گیا. حالانکہ وہاں پہ حسد کی بات ہی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ تو مجھے آخرت تک کی مہلت دے تو میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی ان کو کیا کروں گا، ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، ان کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. قال اذهب، اللہ نے کہا تو چلا جا، یہاں سے چلا جا. فمن تبعک منہم، پس جس نے تیری پیروی کی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے بھرپور سزا. واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور پھسلا لے جس پر ان میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے، جس پر تیرا بس چلے، جتنی تیری استطاعت ہے، ان میں سے جس کو چاہتا ہے تو اپنی آواز کے ذریعے پھسلا لے. تو آواز سے مراد کیا ہے؟ ہر بری بات. ہر بری بات کو شیطان کی آواز کہا گیا. اس میں میوزک بھی آ جاتا ہے، بعض اسکالرس نے میوزک کا بھی ذکر کیا. بعض علماء کہتے ہیں جھوٹ کی بات، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، یہ ساری چیزیں، ہر ایول جو سٹیٹمنٹ یا سپیچ ہے وہ شیطان کی بات کے اندر شامل ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لے، یہ مطلب اپنے لشکروں کو بھگا ان کے اوپر. اور لشکر میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سواری پر ہوتے ہیں، کچھ جو آپ کے جو سولجرز ہوتے ہیں جو آپ کے آن فٹ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے شریک ہو جا ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی حرام کے ذریعے، برائی کے ذریعے ان کے مالوں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کر. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں شیطان وعدہ کرتا مگر دھوکہ.
یعنی مگر جھوٹے وعدے کرتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں. وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب ہے کافی ہے ان کی مدد کرنے والا یا ان کا کارساز. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی چلاتا ہے. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر نہایت مہربان ہے. واذا مسکم الضر فی البحر، جب تمہیں کوئی دریا میں تکلیف پہنچتی ہے. ضل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں جنہیں اس کے سوا تم پکارتے تھے. تمام خداؤں کو تم بھول جاتے ہو، صرف اللہ رہ جاتا ہے ذہن میں. فلما نجاکم، پس جب اس نے تمہیں بچا لیا. الی البر، اور خشکی طرف لے آیا. اعرضتم، تو تم نے اعراض کرنا شروع کر دیا، تم پھر جاتے ہو. پھر وکان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. افامنتم، کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو. ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ تمہیں دھنسا دے خشکی کی طرف. کیا تم سمجھتے ہو جب تم خشکی کی طرف آ گئے ہو تو اللہ تمہیں وہاں پہ چھوڑ، اللہ کی پکڑ وہاں پہ نہیں ہو سکتا. اللہ زمین میں تمہیں دھنسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی بھی مددگار یا کارساز نہیں پاؤ گے. ام امنتم، کیا تم بے فکر ہو گئے ہو. ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ لے جائے، دوبارہ سمندر میں لے جائے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج دے. فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں پھر تمہارے کفر اور ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں تم سمندروں میں جاتے ہو، طوفان آتے ہیں، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، سب کو بھول جاتے ہو. جیسے ہی خشکی پر آتے ہو ناشکری شروع کر دیتے ہو. کیا تم بھول جاتے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی میں بھی پکڑ سکتا ہے؟ کیا تم بھول سکتے ہو کہ اللہ تمہیں واپس دوبارہ تم نے سمندر میں جانا ہے تو اللہ ہو سکتا ہے وہاں پہ طوفان بھیج کے تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے؟ تم کیسے اللہ کے بارے میں بے خوف و فکر ہو سکتے ہو؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا میں سواری عطا کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو طیب پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی. بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، تمام مخلوقات پہ نہیں کہا بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی. یہ جو پہلی آیت ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس سے کچھ علماء نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے. لیکن اس سے اگلی آیت جو آگے اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، یعنی بہت سی مخلوقات پہ اللہ نے فضیلت دی، ساروں پہ نہیں، بہت سی مخلوقات پہ. یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم تمام لوگوں کو بلا لیں گے. بِإِمَامِهِمْ، ان کے اماموں کے ساتھ. قیامت کے دن جس دن ہم لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے جن کو فالو کرتے تھے دنیا میں، ان کے ساتھ ان کو بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینی، پس جو دیا گیا اپنا کتاب، اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں، رزلٹ کارڈ اپنے دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ ہیں جو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان کے اوپر ایک داغے کے برابر بھی. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو دنیا کے اندر اندھا رہا. فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. واضل سبیلا، اور بہت بھٹکا ہوگا سیدھے رستے سے، سب سے زیادہ بھٹکا ہوگا سیدھے رستے سے. کیا مطلب اندھا؟ حقیقت میں اندھا نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہ یعنی حق کے معاملے میں یعنی اندھا ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اس وحی سے جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سے پھسلا دیں. لِيَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ ہم پر اس وحی کے سوا تم جھوٹ باندھو. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں یقیناً وہ تمہیں دوست بنا لیتے. یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایک بہت زیادہ پریشر بھی تھا. ایک پریشر اس بات کا تھا کہ کافر بار بار آپ کو انسسٹ کرتے کہ تم کچھ چیزیں چھوڑ دو، کچھ ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں. بار بار اس چیز کو کرتے تھے کہ تم یہ چیزیں نہ بیان کرو، اچھا یہ بتا دو. کوئی کمپرومائزنگ جو ہے نا سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تم ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چھپا لیتے اور کچھ اللہ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے چیزیں پریشر میں آ کے بتا دیتے. تو اس وقت پھر وہ تمہارے دوست بن جاتے. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اپنا لیں گے، تمہارے دوست بن جائیں گے. ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے. لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو البتہ تم ان کی طرف جھکنے لگتے تھوڑا سا. اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر تم یہ کر لیتے تو ہم دنیا میں بھی تمہیں ڈبل عذاب دیتے، سزا دیتے، اور اسی طریقے سے موت کے بعد بھی تمہیں دگنی سزا دیتے. یعنی دنیا میں بھی تمہارے لیے دگنی سزا ہوتی اور موت بھی تمہاری دگنی سزا والی ہوتی. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر تم اپنے لیے نہ پاتے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کے پریشر میں آ کے دین کی کوئی بات کو چھوڑا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا. علیہ وسلم دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ دین کے اوپر آپ ڈٹے رہیں. ٹھیک ہے.
وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یقیناً قریب تھا کہ وہ تمہیں سرزمین مکہ سے پھسلا دیں گے، یعنی تمہیں زمین سے نکال دیں گے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں پھر وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا سا، یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے مکہ سے نکال دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہیں نکال دیں گے تو اس کے بعد تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے پیچھے سے یہ ٹھیک رہ جائیں گے؟ نہیں، اس کے بعد یہ تھوڑی دیر رہیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے بڑے بڑے کفار ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. اسی طریقے سے فتح مکہ بھی جلدی ہو گیا، تو یہ لوگ پھر زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکے. سنت، اور اس پر ان پر قحط بھی آیا، اللہ کی طرف سے قحط بھی آیا ان کے اوپر. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں یہی سنت چلی آ رہی ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، یعنی صبح قرآن مجید کی تلاوت بھی کیجیے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. مشہودہ کا مطلب ہے یعنی حاضر ہوتے ہیں، کون؟ یعنی فرشتے. تو قرآن مجید کو فجر کی نماز میں کثرت سے پڑھنا یہ اس کی تاکید ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی فجر کی نماز میں عام طور پہ قیام لمبا ہوتا ہے. کیوں؟ اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن کو سننے کے لیے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ آپ بیدار رہیں. نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے زائد ہے، نافلہ ہے، نفل ہے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا رب اب تمہیں مقام محمود میں کھڑا کرے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ کہیں کہ اے میرے رب مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال اچھی طرح نکالنا، یعنی اچھی طرح نکالنا. جہاں پہ تو نے داخل کرنا ہے اچھے انداز سے داخل کریں، اور جہاں سے تو نے نکالنا ہے اچھے انداز سے نکلیں. تو مفسرین بیان کرتے ہیں یہ آیت جو ہے ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں سے اگر تو نے مجھے نکالنا ہے تو مجھے عزت کے ساتھ نکالے، اور جہاں پہ تو نے مجھے لے کے جانا ہے وہاں پہ بھی میرے لیے خیر اور بلائی ہو. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے میرے لیے عطا کر غلبہ، مدد دینے والا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے آ گیا حق، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل ختم ہو گیا، مٹ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل مٹنے والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے زیادہ نہیں ہوتا مگر نقصان. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں اپنی، أَعْرَضَ، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، یعنی ہم سے دور ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تب بھی وہ مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر کام کرتا رہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، بس تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ہے زیادہ صحیح رستے پر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں تمہیں دیا گیا، اور نہیں وَمَا أُوتِيتُم، اور نہیں تم دیے گئے، مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بارے میں کوئی علم، مگر قلیلا، تھوڑا سا. وَلَئِن شِئْنَا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ روح کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. اور آپ نے کہا مجھے اس بارے میں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم یقیناً لے آئیں جو وہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں، بالذی اوحینا، جو وہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر تم اس کے لیے اپنے لیے نہ پاؤ گے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. یعنی اگر ہم چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہی آپ سے لے بھی سکتے ہیں، چھین بھی سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو عطا کی، لیکن آپ پھر اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. الا رحمۃ من ربک، مگر یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک تم پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے تو یہ وہی تم سے لے جائیں، تو پھر تم زبردستی ہم سے وہی واپس نہیں لے سکتے تھے، تم ہمیں زبردستی نہیں، مجبور نہیں کر سکتے تھے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا، تمہیں وہی دی ہے اور تمہیں اس کے ساتھ اللہ نے وابستہ رکھا ہے. اور اس طریقے سے پیچھے بھی کہا کہ اگر تم ان کی وجہ سے تم نے کوئی بات چھوڑ دی تو پھر ہم تمہیں دنیا میں بھی ڈبل سزا دیں گے، زندگی میں بھی ڈبل سختی آئے گی، تم پر سزا آئے گی، اور موت کے وقت بھی سخت سزا آئے گی. تو یہ جو کمیونیکیشن اللہ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کبھی بھی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہوتا علیہ باللہ، تو کبھی بھی وہ اس طریقے سے کبھی نہ بات کرتے.
اور اس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا خطاب کرنے والا کوئی اور ہے، قرآن مجید کا جو متکلم ہے، جو کہنے والا ہے، وہ کوئی اور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ذات ہے۔ قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کے مانند کوئی چیز لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس کی طرح کچھ بھی نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگاری بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں بیان کی، طرح طرح سے ہم نے اس کو وضاحت کی ہے اس کی، من کل مثل، ہر مثال سے ہم نے اس قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں لوگوں کے لیے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس اکثر لوگ ناشکری کے سوا نہیں قبول کرتے کچھ بھی، انہوں نے انکار کیا اور صرف انہوں نے ناشکری کی۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم پر، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ چلا دے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ قرآن مجید کے بعد اللہ نے ذکر کرنے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ تھے ان کے کیا کیا تقاضے تھے اللہ کے رسول سے۔ دیکھیں معجزے کس طرح کے مانے، انہوں نے کہا ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو کوئی چشمہ نہ چلا دے ہمارے لیے، اس صحرا کے اندر چشمہ چلا کے دکھا۔ او تکون لک جنت، یہ تمہارے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل وعنب، کھجور کا یا انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس تو اس کے درمیان بہتی نہریں چلا دے۔ او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان سے، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ تو کہتا ہے ہم پر ایک ٹکڑا، یا تو آسمان سے ہم پر ایک ٹکڑا گرا دے، جیسے تو تیرا دعویٰ ہے کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو آسمان سے عذاب آ جائے گا، تو ہم پر کوئی آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے۔ او تأتی باللہ، یا تو لے آ اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ ہمارے آمنے سامنے۔ یعنی دیکھیں تقاضے کیا ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے کوئی سونے کا ایک گھر ہو، یا ہو ایسا تو اپنے لیے کوئی سونے کا گھر بنا۔ او ترقی فی السماء، یا تو آسمانوں میں چڑھ ہمارے سامنے۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم ہرگز تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ تو اتارے ہم پر ایک ایسی کتاب جس کو ہم پڑھ سکیں۔ قل سبحان ربی، یہ سارے تقاضوں کے بعد اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر اور رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منع الناس ان يؤمنوا، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے کے آئیں، اذ جاءهم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے لو كان في الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ اطمینان سے چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر بھیجتے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اس نے گمراہ کر دیا، فلن تجد لهم اولیاء من دونی، تو تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے سوا اس کا کوئی مددگار۔ ونحشرهم یوم القیامۃ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے، علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، عمیا وبکما وصما، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بانہم کفروا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما، اگر ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے، کیا ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، اس پر قادر ہے کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر لے، وجعل لهم اجلا، اور اس نے ان کے لیے مقرر کیا ہے ایک وقت، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون الا کفورا، تو قبول نہ کیا ظالموں نے ناشکری کے سوا کچھ بھی۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ کہہ دیں اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے اس کو ضرور روک لیتے، وکان الانسان قتورا، اور بے شک انسان بہت تنگ دل ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کے خزانے مل جاتے
تو تم وہ نہ خرچ کرتے اس ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں. تم کتنے تنگ دل ہو. انسان کی کنجوسی کا اور بخیلی کا اللہ نے ذکر کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 نشانیاں دی, بینات کھلی. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ, پس تم پوچھو بنی اسرائیل سے, اذ جاءہم, جب ان کے پاس آیا, فقال له, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے, فقال له فرعون, تو فرعون نے اس کو کہا, انی لأظنک, بے شک میں تجھ پر خیال کرتا ہوں, تجھ پر گمان کرتا ہوں, یا موسیٰ مسحورا, اے موسیٰ کہ جادو کیا گیا ہے, یعنی مجھے لگتا ہے کہ تجھ پر جادو کیا گیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو 9 نشانیاں کون سی ہیں, اس کا ذکر پہلے بھی ہو گیا, جو مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجی کہ یعنی جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کو لگایا ایک مردے کو تو وہ زندہ ہو گیا. اس طرح کی دیگر نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کو دی تھیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. قال لقد علمت, اس نے کہا یقیناً تو جان چکا ہے, ما انزل هؤلاء, اس کو نازل نہیں کیا, الا رب السماوات والارض, مگر آسمان و زمین کے رب نے, بصائر, جو سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اور اس کے اندر بہت بصیرت عبرتیں ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ, اور بے شک میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں, یا فرعون, اے فرعون, مثبورا, تو تباہ ہونے والا, تو مرنے والا, ان قریب تو تباہ ہو جائے گا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, پس ارادہ کیا اس نے کہ انہیں نکال دے زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ, تو ہم نے اس کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا, اور جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, من بعده, اس کے بعد, لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو, اسکنوا الارض, تم زمین میں یعنی ٹھہر جاؤ, یعنی تم وہاں پہ اس میں آباد ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ, یعنی جب وہ ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا فرعون, اس کو غرق کر دیا, تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا, دنیا کے اندر غلبہ عطا کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, ہم تم سب کو لے آئیں گے جمع کر کے. قیامت جب آئے گی پھر ہم تم سب کو اکٹھا کر کے, جس میں فرعون بھی ہوگا, بنی اسرائیل بھی ہوں گے, اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ, اور حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا. وَبِالْحَقِّ نزل, اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ, اور قرآن ہم نے جدا جدا کیا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, تاکہ تم لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھو. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ نازل کیا, بتدریجاً نازل کیا. قل, کہہ دیجئے, آمینوا بہ, تم ایمان لاؤ اس پر, او لا تؤمنوا, تم نہ ایمان لے کے آؤ, تمہاری مرضی ہے. ان الذین اوتوا العلم, بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا, من قبلہ, اس سے پہلے, اذا یتلی علیہم, جب وہ پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے, یخرون للاذقان سجدا, تو وہ سجدہ کرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گر کر, ٹھوڑیوں کے بل گر کے سجدے کرتے ہیں جب قرآن مجید ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے. کن لوگوں کے پاس, اوت العلم, جن کو علم دیا گیا, جو اہل علم ہے, جو واقعی صحیح معنوں میں دین کا علم رکھنے والے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, سبحان ربنا, پاک ہے ہمارا رب, ان کان وعد ربنا لمفعولا, بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور ان میں زیادہ کرتا ہے وہ عاجزی, عاجزی میں یہ قرآن مجید ان کو مزید زیادہ کر دیتا ہے. قل ادعوا اللہ, کہہ دیجئے اللہ کو پکارو, او ادعوا الرحمن, یا پھر تم رحمان کو پکارو, اللہ کو پکارو, رحمان کو پکارو, کوئی بھی, ایما تدعو, جو کچھ بھی پکارو گے, جس کو بھی پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنى, فلہ الاسماء الحسنى, یہ سب کے سب اس کے اچھے نام ہیں, یعنی اللہ کہہ کے پکارو, رحمان کہہ کے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہے. ولا تجہر بصلاتک, اور نہ اپنی نماز میں آواز کو بلند کرو بہت زیادہ. ولا تخافت بہا, اور نہ بہت ہلکی کر دو, بالکل ہی ختم کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, اور ڈھونڈو اس کے درمیان رستہ, اعتدال رہے. آواز میں اونچی اونچی نمازوں میں دعائیں کرنا چیخ چیخ کے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ہی ہلکا, بالکل بولنا ہی نہ, بالکل خاموش کر دینا, یہ بھی ٹھیک نہیں, درمیانہ رستہ. وقل الحمدللہ, اور کہہ دیجیے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی لم یتخذ ولدا, جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہیں ہے کوئی شریک اس کے ساتھ سلطنت میں, بادشاہت میں. ولم یکن لہ ولی, اور نہ اس کو کوئی مددگار ہے. من الذل, کمزوری کی وجہ سے. وکبرہ تکبیرا, اور خوب اس کی بڑھائی بیان کرو. آگے سورہ کہف ہے, یہ مکی صورت ہے, اس میں اصحاب کہف کا اللہ نے ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر کتاب کو, قرآن مجید کو. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن یا کوئی کجی نہیں رکھی. قیما, بالکل سیدھی سادی اللہ نے اتاری, ٹھیک اتاری. لینذر, تاکہ وہ ڈرائے. بأسا شدیدا من لدنہ, تاکہ وہ ڈر سنائے اس کی طرف سے سخت عذاب سے.
یعنی ڈرائے سخت عذاب سے اس کے ذریعے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے مومنوں کو, الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں, أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے, مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وہ اس میں ہمیشہ یعنی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا, علیاذ باللہ. یعنی قرآن کے ذریعے ان کو ڈرنا چاہیے, ڈرائے نبی جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا اپنا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم ان کو اس کا کوئی بھی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو کسی چیز کا علم تھا. یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ بے علم اور جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ان کے باپ دادا نے بھی یہی کام کیا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا یہ کچھ بھی نہیں کہتے مگر جھوٹ, یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا اگر وہ ایمان نہ لاتے اس بات پر غم کے مارے, یعنی یہ جو ایمان نہیں لاتے کہیں آپ اس کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں, یعنی اس تکلیف میں اور غم میں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها جو کچھ زمین میں ہے بے شک ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے, خوبصورتی کا باعث بنایا ہے. لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں, اللہ نے یہ خوبصورتیاں زمین کی پیدا کی تاکہ اللہ ہمیں آزمائے. ایہم احسن عملا کہ ان میں کون عمل میں بہتر ہے, کون اچھا عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور جو کچھ اس زمین پر ہے بے شک ہم اسے صاف میدان بنانے والے ہیں, بالکل صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں. ختم کر کے ام حسبتا کہ تم نے گمان کیا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کہ اصحاب کہف اور رقیم والے اور کہف والے غار والے کانوا من آیاتنا عجبا وہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب تھے, یعنی بڑے عجیب یہ نشانی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے ان کے بارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی, فقالوا پس انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ ہمیں دے اپنی طرف سے رحمت, وہیئ لنا من امرنا رشدا اور ہمارے کام میں درستی مہیا کر, یعنی ہمارے لیے ہر کام میں اچھا کر دے, اس کو اچھا بہتر بنا دے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر کرنے لگتے ہیں جو کچھ نوجوان تھے جو اپنے علاقے کے جو بادشاہ ظالم تھا جو بیسیکلی شرک اور کفر میں مبتلا تھا, تو اس نے مجبور کیا اپنی قوم کو کہ وہ بھی کفر اور شرک کرے. تو ان میں سے یہ کچھ لوگ تھے نوجوان تھے جنہوں نے کیا کیا, پناہ لی. یہ انہوں نے پہلے ان کو دعوت کا کام دیا, پھر اپنی جان بچا کر, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ بادشاہ ان کو پکڑ نہ لے اور ان کو سزا نہ دے, تو یہ ڈر کے پھر وہاں سے نکلے اور یہ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ. فضربنا پس ہم نے پردہ ڈال دیا علی آذانہم ان کے کانوں پر, فی الکہف سنین عددا ان کے کان, اور انہیں غار میں کئی سال سلا دیا. جی فضربنا علی آذانہم پس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر, فی الکہف سنین عددا اور انہیں غار میں کئی سال کے لیے سلا دیا. ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا, لنعلم تاکہ ہم دیکھیں, ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد کر رکھا ہے کہ وہ کتنی مدت تک غار میں پڑے رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق ہم تجھ سے ٹھیک یعنی حق کے ساتھ ان کا واقعہ یا حال بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا یہ بے شک چند نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے, بربہم اپنے رب پر, وزدناہم ہدا اور ہم نے انہیں ہدایت اور زیادہ دی, ہم نے زیادہ ہدایت میں ان کو مزید بڑھا دیا. وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو پختہ کر دیا, اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے, فقالوا ربنا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب, رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے رب مالک, لن ندعو من دونہ الہا ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہیں پکاریں گے, لقد قلنا اذا شططا ورنہ اس وقت ہم نے حد سے بڑی ہوئی بات کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ بات کریں, یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. ہؤلاء قومنا یہ ہے ہماری قوم, اتخذوا من دونہ آلہہ اس نے اللہ کے سوا یعنی اس کے سوا معبود کو بنا لیا, معبود پکڑ لیا. لولا یأتون علیہم بسلطان بین ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے, یعنی بغیر دلیل کے جہالت کی بنیاد پر اللہ کے سوا معبود بنا لیا. فمن اظلم پس کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم, ممن اس سے جو افترا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا, وَمَا يَعْبُدُونَ اور جو وہ پوجا کرتے تھے, انہوں نے کیا کیا, ان لوگ اپنی قوم سے بھی جدا ہو گئے اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس سے بھی بچ کے نکل گئے. الا اللہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا. فأووا إلى الكهف تو غار میں پناہ لو. ينشر لكم ربكم من رحمته تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا. ويهيئ لكم من امركم مرفقا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا.
تو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے کہ غار میں پناہ لیتے ہیں، ان سے بھاگ کے یہ ورنہ ہم پہ ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنائیں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم دیکھو جب دھوپ نکلتی ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈھلتی ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں رکھا اور سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں ان کے اوپر نہ پڑتی تھی، نکلتے ہوئے بھی اور نہ بائیں طرف بھی۔ جب نکلتا تھا تو تب بھی سائڈ پہ شعاعیں ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے جب ڈھلتا تھا تب بھی سورج کی شعاعیں ٹیڑھی ہو کے کترا کر نکل جاتی تھی، حالانکہ وہ سامنے پڑے ہوتے تھے۔ یعنی لاز آف فزکس اللہ نے کچھ دیر کے لیے وہاں پہ، یا لاز آف سائنس کو اللہ نے چینج کر دیا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، پس وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کرے، فلن تجد له ولیا مرشدا، پس تو ہرگز نہ پائے گا اس کے لیے کوئی ایسا دوست جو اس کو سیدھی راہ دکھانے والا ہو۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تو انہیں بیدار سمجھے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بندہ اس کو دیکھے تو لگتا تھا جیسے یہ اٹھے ہوئے ہیں، لیکن حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلواتے تھے، تو اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلوا رہے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دہلیز پر موجود تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو ان پر جھانکتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے دہشت میں بھر جاتا۔ یعنی ان کی حالت کچھ ایسی تھی، اس طریقے سے تھے موجود وہاں پہ یہ پورا گروپ، کہ اگر کوئی بندہ باہر سے دیکھتا تو ایک دم ان کی حالت کو دیکھ کے ڈر جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اسی طرح انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ کئی سالوں بعد جب وہ اٹھے تو کتنے سالوں بعد، آگے اللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک بندے نے کہا، کم لبثتم، تم کتنی دیر سوتے رہے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، انہوں نے کہا ہم یا تو ایک دن سوتے رہے یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، پھر انہوں نے آپس میں یہی بات اس نتیجے پر پہنچے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کتنی مدت تک تم سوتے رہے، یا ہم کتنی مدت تک سوتے رہے۔ فبعثوا احدكم بورقكم هذه، پس اپنے میں سے ایک کو یہ پیسے دے کر بھیجو، یہ ورقے دے کے، یعنی نوٹ دے کے بھیجو پیسوں کے، الى المدینہ، شہر کی طرف۔ فلینظر ایھا ازکی طعاما، پس وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، فلیأتکم برزق منہ، تو وہ اس سے تمہارے لیے لے آئے۔ اسے پتہ چلے کہ اچھا کھانا کھانا، انہوں نے کہا جی پیسے دو اور جو بہترین کھانا وہ لے کے آئے، تو اچھا کھانا کھانے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ولیتلطف، اور وہ نرمی کرے، یعنی اچھے انداز سے بات کرے۔ ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے۔ وہ بندہ جو کھانا لے کے جائے گا اس کو چاہیے کہ وہ چھپ کے نرم بات کرے، اور اس طریقے سے بات نہ کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہی لڑکے ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، کیونکہ اسے پتہ چلا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ ان کے لیے ایک پرائز منی بھی رکھی ہوئی تھی کہ ان کو تلاش کر، جو ان کو تلاش کر کے لائے گا اس کو یہ ایوارڈ ملے گا، یا پھر اس کے لیے سزا رکھی ہوئی تھی۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے، یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں، اگر وہ تمہیں ان کا پتہ چل گیا تمہارے بارے میں، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی سٹون ٹو ڈیتھ۔ او یعیدکم، یا تمہیں لٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنی ملت پہ، اپنے دین پہ، یا تمہیں مجبور کریں گے کہ ان کے دین پر ایمان لے کے آؤ۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت پھر تم اس صورت میں ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ وکذالک اعثرنا علیہم، اور اسی طریقے سے ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کیا، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعة لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے، فقالوا، انہوں نے کہا، ابنوا علیہم بنیانا، کہ تم ان پر ایک عمارت بنا لو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے انہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جو ان کے اوپر معاملے میں غالب آ گئے، انہوں نے کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک عبادت کا۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ بندے کو پیسے دے کے بھیجا، تو جب پتہ چلا یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، کئی سو سال پرانے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سے، یہ تو وہی لوگ ہیں، پہچان لیا انہوں نے کہ جن کے بارے میں ہم نے واقعہ اور کہانی سنی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی فوت کر دیا ان لوگوں کو، تاکہ وہ ان فتنے سے بچ سکیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد لوگوں نے فیصلہ کرنا، مقابلہ بحث شروع کر دی کہ اب یہ تو بڑے کرم والے لوگ تھے، بڑی کرامت والے بزرگ تھے، تو اب ہم ان کا کیا کریں؟ تو وہ پھر انہوں نے کہا جی کیا کریں، بحث کریں کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جہاں پہ یہ پڑے ہوئے تھے وہاں پہ ہم ایسا کرتے اپنی کوئی عبادت گاہ بنا لیتے، نشانی کے طور پہ، تبرک کے لیے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اب وہ کہیں گے کہ تین تھے وہ۔ اب یہ بحث اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح کی بحث میں اہل کتاب پڑے ہوتے تھے، وہ ان کے نمبر کے اندر، یعنی اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا اور اللہ نے کہا اصل جو مقصد تھا واقعے سے اس پر انہوں نے غور نہیں کیا اور اس بحث میں پڑے رہے۔ اب یہ بحث کیا چیز کر رہے ہیں،
اصحاب کہف کے بارے میں جو اصل ایسنس تھا، جو اسپرٹ تھی، وہ بھول گئے کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے، توحید کے لیے اللہ تعالیٰ سے یعنی ان لوگوں سے کنارہ کشی کی تھی. تو اب وہ کس بحث پہ پڑے ہوئے ہیں؟ اب وہ کہیں گے وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا کتا تھا، یعنی ان کے فگرز پہ بات کر رہے ہیں. ویقولون خمسۃ، اور وہ کہیں گے وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، وہ بن دیکھے باتوں کو پھینک رہے ہیں، یعنی ایسے ہی ایمی شیمی اٹکل پچو لگا رہے ہیں. ویقولون سبعۃ، اور وہ کہیں گے 7، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، ما یعلمہم الا قلیل، انہیں نہیں جانتے مگر صرف تھوڑے لوگ. یعنی یہ بات جو ہے حقیقت اس کے کچھ لوگ جانتے ہیں، تو اصل میں یہ بحث و مباحثہ جو کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس نہ جھگڑو ان میں سے سوائے ظاہری بحث کے. تھوڑی بہت بات بندہ کر سکتا ہے انٹرسٹ کے لیے، لیکن اس کو کبھی بھی مین ٹاپک نہیں بنانا چاہیے ڈسکشن کا. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں کسی سے بھی. ولا تقولن لشیء، اور نہ ہرگز کہنا کسی کام کے بارے میں، انی فاعل، کہ میں کرنے والا ہوں، ذالک غدا، وہ کام کل. کبھی بھی بغیر انشاءاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کر لیا کسی سے، اور جب وعدہ کیا تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری نہیں کی، تو اللہ کے رسول بڑے پریشان ہو گئے. وعدہ کر لیا لیکن بات پوری نہیں ہو رہے، پریشان ہو گئے، کیونکہ لوگ اب اعتراض کرنے لگ پڑے کہ یہ دیکھو یہ بات نبی باتیں کرتا ہے کہ جس کو وحی ہوتی ہے، تو وحی کہاں پہ آئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کچھ دیر بعد، جب اللہ کے رسول بڑے پریشان ہو گئے کہ جب بھی آپ کسی بندے سے کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا تو اس طرح خالی نہ کہہ دیا کرے، بلکہ کیا کہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، انشاءاللہ ضرور کہا کرے. واذکر ربک، اور تو یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیت، جب تو بھول جائے، وقل عسیٰ، اور کہے امید ہے، ان یہدینی ربی، کہ ہدایت دے گا مجھے میرا رب، لاقرب من ھذا رشدا، اس سے بہت زیادہ قریب کی بھلائی کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی ان سے کہو کہ انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اور کہو کہ میرا رب مجھے ضرور اس کے بارے میں رہنمائی کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ اس غار میں 300 سال تک پڑے رہے. وَازْدَادُوا 9، اور ان کے اوپر 9، یعنی ٹوٹل 309 ایئرز وہ اس خواب کے اندر، اس غار کے اندر پڑے رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک وہاں پہ پڑے رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے تو آسمان و زمین کا غیب ہے. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا خوب وہ سنتا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی حمایتی بھی نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، وہ اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ دیکھیں کتنی واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، اور آپ پڑھیں، مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کی سوا کوئی پناہ گاہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام. ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. کون لوگ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں؟ یہ ہماری بھی نصیحت، ہماری کمپنی اور ہمارے دوست وہ ہونے چاہیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں. ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کے طلبگار ہو جاؤ، اس کی نمود و نمائش کے طلبگار ہو جاؤ، اس کی زینت کے، اس کی ایڈورنمنٹ کے طلبگار ہو جاؤ. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کا کہا بالکل نہ ماننا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. واتبع هواه، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی یا اس کے پیچھے پڑ گیا. وكان امره فرطا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا دل غافل ہے اور جو ہمیشہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے، ایسے بندے کی پیروی نہ کرنا. وقل الحق من ربکم، اور آپ کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء، بس جو چاہے، فلیؤمن، وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ کفر کر لے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اس کی کناتیں جو ہے وہ اس کی ان کو گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ اس میں مدد مانگیں گے، مدد چاہیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے، کالمہلی، جو پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. علیاذ باللہ، لیڈ جو ہے، مولٹن لیڈ ہے، اس کی طرح وہ اس کا پانی ہوگا. یشوی الوجوہ، جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا.
استغفر اللہ بئس الشراب کتنا برا ہے وہ پانی، وہ کتنا مشروب کتنا برا ہے، وساءت مرتفقا اور کتنی بری جگہ ہے وہ آرام کے لیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لهم جنات عدن انہی کے لیے تو ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتهم الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذهب اس میں نہیں سونے کے، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا اور وہ پہنیں گے کپڑے، خضراً سبز رنگ کے، تو جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا، گرین کلر کا، اور ان کے یہاں سونے کا زیور ان کو پہنایا جائے گا، من سندس و استبرق وہ ایسا لباس ہوگا جو ریشم کا ہوگا، اور اسی طریقے سے استبرق یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے، یعنی ریشم کے مختلف قسموں کے لباس ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک تکیہ لگائے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، آپس میں بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، بڑی بڑی مسہریاں ہوں گی، اور اس کے اوپر کیا ہوگا، اب انہوں نے تختے میں آپس میں بڑی شان و شوکت سے بیٹھے ہوں گے جس طریقے سے پرنسس اور بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا اور کتنا زبردست اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کیجیے اور آپ بیان کریں آپ ان کے لیے، مثلا الرجلین دو لوگوں کی مثال۔ اب اللہ یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرنے لگے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل واقعات بیان کی، ایک واقعہ کون سا ذکر ہوا ابھی تک، اصحاب کہف، اب دوسرا واقعہ ہے دو لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیجیے، مثال بیان کیجیے۔ جعلنا لأحدہما جنتین ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغات بنائے، ان کو دو باغات عطا کیے ایک بندے کو، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں سے گھیر لیا، یعنی باغات ایسے تھے انگوروں کے تھے اور اس کے ارد کی جو باؤنڈری تھی وہ کھجوروں کے درختوں کی تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا اور ان کے درمیان ہم نے بہت سی کھیتی بھی اگائی، کلتا الجنتین یہ دونوں باغ، آتت اکلہا اپنے پھل لے کے آئے خوب، ولم تظلم منہ شیئا اور اس کی پیداوار میں کچھ بھی وہ کمی نہ کرتے تھے، یعنی بھرا ہوا لدا ہوا باغ تھا انگوروں کا اور اس طرح کھجوروں کا۔ وفجرنا خلالہما نہرا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، وکان لہ ثمر اور اس کے لیے پھل تھے، وہ پھلوں کا مالک تھا۔ فقال لصاحبہ ایک دن اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا میں تم سے زیادہ ہوں مال میں، واعز نفرا اور زیادہ باعزت ہوں آدمیوں کے لحاظ سے، یعنی اللہ نے مجھے بہت مال و دولت دی ہے، اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا، دیکھو یعنی یہ تو نہیں کہ اللہ نے دی، اس نے کہا میں بڑا مالدار ہوں اور یہ ہوں۔ ودخل جنتہ اور وہ اپنے یعنی وہ اس کو اللہ نے دو باغات دی اور دونوں باغات اس طرح تھے، اس میں نہر بھی تھی اور لدے ہوئے تھے، ساتھ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے کتنا مال اور کتنی اللہ نے اولاد اور کتنے لوگ عطا کیے، کس طرح اللہ نے یعنی عزت دی اس کو، اس نے کہا اللہ کی طرف تو منسوب کر دیتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ ودخل جنتہ وہ جنت میں داخل ہوا، اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر اس وقت جب وہ فخر سے داخل ہو رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وہ بولا میں خیال نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، کہتا یہ جو اللہ نے یہ جو سارے باغات ہیں کہتے یہ مجھے نہیں لگتا کبھی ختم ہوں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وما اظن الساعة قائمہ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، یعنی سب سے پہلے دولت کے آ جانے کے بعد انسان کا جو ایمان کم ہوتا ہے وہ آخرت پہ کم ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے دولت بڑھتی رہتی ہے انسان کا آہستہ آہستہ ایمان آخرت پہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پریکٹیکلی۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اگر میں لٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ویسے تو پہلی بات ہے یہ ختم نہیں ہوگا بالفرض، فار ایگزامپل یعنی اگر ہم ازیوم کر لیں کہ یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ اور میں اپنے رب کی طرف واپس جاؤں گا تو دیکھنا مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے وہاں پہ اس سے بھی بہتر ملے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان کا ذہن جب خراب ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھے نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو جنتیں تو میرے لیے بہت کچھ ہوگا پھر۔ قال له صاحبہ اس کے ساتھی نے اس کو کہا، وہ جو مومن تھا یہ تو ناشکری کرنے والا تھا تو مومن نے کہا، وہو یحاورہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ، خلقک من تراب جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے ایک پانی کے قطرے سے، ثم سواک رجلا پھر اس نے تجھے ایک پورا مرد بنا دیا، لیکنہ هو اللہ لیکنہ هو اللہ میں کہتا ہوں وہ اللہ کی ذات ہے، ربی جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا اور نہیں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا۔ اس نے کہا میں تو شرک نہیں کرتا، تم کفر کرتے ہو شرک کرتے ہو۔ ولولا اذ دخلت جنتک اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ تو نے کہا ما شاء اللہ، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے دیا یہ اللہ نے عطا کیا، لا قوت الا باللہ نہیں قوت مگر اللہ کی، یعنی یہ اللہ کی قوت اور اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہوا ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا اگر تو مجھے اپنے سے کم تر دیکھتا ہے مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی تو قریب ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا کہ مجھے دے خیر
تیرے جنت سے، تیرے باغ سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے. اس نے کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ تجھے اللہ نے مال اور یہ سب کچھ زیادہ دیا مجھ سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب مجھے تجھ سے بہتر چیزیں عطا کرے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہو سکتا ہے تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ کوئی آفت، کوئی عذاب بھیج دے آسمان سے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان بن جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. تو عین ممکن اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ مجھے دے سکتا ہے، تو کیوں اتنا اکڑ اور تیری اپنی فخر کر رہا ہے. او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے تیرا پانی جو ہے، نہر جو بہ رہی ہے وہ خشک ہو جائے. فلن تستطيع له طلبا، اور تو ہرگز نہ کر سکے گا اس کو تلاش. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے. اب اللہ کہتے ہیں کہ اس کے پھل کے اوپر عذاب آ گیا، ان کے باغات پر عذاب آ گیا اللہ کا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ہو گیا اپنے ہاتھ کو ملنے والا، اپنے ہاتھوں کو ملنے لگ پڑا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو محنت کی تھی اس باغات میں، وہ سب کا سب ختم ہو گیا. اور مایوسی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو جس طرح مل رہا ہوتا ہے انسان مایوسی سے، اس طرح کرنے لگ پڑا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کا باغ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، یعنی الٹ کے سب کچھ ختم تباہ برباد ہو گیا. وَيَقُولُ، اس نے کہا، یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں کفر نہ کرتا. ولم تکن له فئۃ، اور اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہیں تھی، اس کے کوئی مددگار نہیں تھے، ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے اس کی مدد کر سکتے. وما کان منتصرا، اور وہ نہ بدلہ لینے کے قابل تھا، وہ اللہ سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا، کچھ بھی نہیں اللہ کا بگاڑ سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں اختیار اللہ برحق کے لیے ہے. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، وہی بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے بدلہ دینے میں. وضرب لہم، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعے کو بیان کیا. شکر، وہ بندہ جو شکر کرتا ہے زائدہ اس کو اللہ نعمتیں دیتی ہیں، اور جو بندہ شکر نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سزا بھی دیتے ہیں. وضرب لہم، اور بیان کر دیجیے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا. یہ اللہ نے مثال پہلے بھی دی ہے. فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ مل گیا. کیا مطلب ہے؟ خوب گنا ہو گیا. فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، اس کو ہوائیں اڑاتی ہوئی پھرتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہوا کہ وہ باغ، یعنی دنیا کی مثال ایسے باغ کی ہے جو خوب لدا ہوا تھا، بہت اللہ نے پانی سے اس کو پیدا کیا. اس کے بعد جب وہ ختم ہوا تو سڑ کے بالکل جس طرح چورا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں اور وہ ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے، بالکل اس طریقے سے وہ ختم ہو جاتا ہے باغ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، بظاہر تو بڑی طاقتور لگتی ہے، لیکن جب اس کو زوال آتا ہے تو پھر ایسے ہی انسان بے بس ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک ذرات ہیں جن کو ہوا سے مٹی اٹھا کے پھینک دیتی ہے. المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ایڈورنمنٹ اور زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے ثواب میں. وخیر عملا، اور بہتر ہے امید میں. تو انسان کو آخرت کی امید رکھنی چاہیے. مال اور بیٹے ٹھیک ہے، یہ زینت ہے، لیکن اصل میں امید آخرت سے رکھنی چاہیے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو کہ وہ صاف میدان کی طرح. قیامت کے دن پہاڑ چل کے ختم ہو جائیں گے، اللہ کوٹ کے ان کو برابر کر دیں گے، اور اس طریقے سے زمین بالکل صاف اور سیدھی چٹیل میدان بن جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پھر ہم ان کو جمع کر لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب کو جمع کریں، کوئی ایک بھی بندہ بچ نہیں سکے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ تیرے رب کے سامنے صف بنا کر پیش کیے جائیں گے. قیامت کے دن ہم سب جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے چٹیل میدان کے اندر، تو ہم صفوں کی صورت میں، لائنز اینڈ روز کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب تم ہمارے سامنے آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ. بل زعمتم، بلکہ تم سمجھتے تھے، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ ہم ہرگز نہ ٹھہرائیں گے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، یعنی تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوگا، تم نے سمجھا تھا یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی بس. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو اس میں لکھا ہوگا تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے. یعنی جب کتاب نامہ اعمال کی کتاب رکھی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ مشرکین کس طریقے سے اس کتاب کو ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، مالی هذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی بات، ایک ایک چیز اس کے اندر لکھا ہوگا، ایک بھی ذرہ اس نے نہیں چھوڑا ہوگا اس کتاب کے اندر. الا احصاها، مگر سب کا سب اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا. ووجدوا، اور وہ پا لیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، حاضرہ، اپنے سامنے. ولا یظلم ربک احدا، اور اس دن تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے اس نے انکار کیا ہے، نافرمانی کی.
تو ابلیس یہاں سے اس آیت سے پتہ چلا وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جیسے قرآن کہہ رہا ہے، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. یعنی ابلیس کی بھی اولاد ہے، جس طرح آدم کی اولاد ہے، ابلیس کی بھی اولاد جنوں میں سے. اللہ کہتے ہیں تم مجھے چھوڑ کے اس کی اولاد کو اور اس کو اپنا دوست بناتے ہو. وبئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدل. یہ جو آلٹرنیٹو ان کو ملا یہ بہت برا ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کیا. ولا خلق انفسہم، نہ ان کو اس وقت حاضر کیا جبکہ وہ خود پیدا ہو رہے تھے. جب اللہ نے ان کو پیدا کیا ان کی جانوں کو، تب اللہ نے ان کو حاضر نہیں کیا. ان ادر ورڈز جب آسمان و زمین پیدا ہو رہی تھی تب یہ تمہارے خالق مخلوق تو کہیں بھی نہیں تھے، ان کو کہیں بھی نہیں پیدا کیا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا انہوں نے اللہ کی مدد کی ہو. اور نہ جب یہ خود پیدا ہو رہے تھے اس وقت بھی اللہ نے ان کو کسی کو حاضر نہیں کیا تھا. مطلب they don't have a clue کہ یہ کائنات، یہ تخلیق کیسے ہوئی، تو پھر کیسے یہ معبود بن سکتے ہیں. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا، اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں. ویوم یقول، اور جس دن وہ فرمائے گا، نادوا شرکائی الذین، بلاؤ میرے شریکوں کو، زعمتم الذین زعمتم، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے. یعنی جن کو تم گمان کرتے تھے، جن کو تم نے میرے ساتھ شریک بنایا ہوا تھا تمہارے خیال کے مطابق، آج ان کو بلاؤ. فدعوہم، پس وہ ان کو پکاریں گے اپنے خداؤں کو. فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے، نہ کوئی جواب دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور ہم ان کے درمیان تباہی کی جگہ ایک بنا دیں گے. ورأى المجرمین، اور آپ دیکھیں، ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے. فظنوا انہم واقعوها، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے. ان کے سامنے آگ آئے گی تو مجرموں کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری یہ ہماری کم بختی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اب رہنا ہے. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے، کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہوگا، کوئی رستہ نہیں ہوگا جس سے وہ بچ سکیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بے شک ہم نے پھیر کر بیان کیا، فی هذا القرآن، اس قرآن مجید میں، للناس من کل مثل، لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال. ہم نے ہر قسم کی مثال، آپ دیکھیں قرآن مجید نے کتنی اگزامپلز دی ہیں، سبحان اللہ. اب آپ آج آدھا قرآن ہو چکا ہے الحمدللہ، آدھا قرآن ہم نے پورا پڑھ لیا ہے. ملٹیپل ایگزامپلز، اور اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں مختلف انداز سے، دنیا کی زندگی کی مثال، آخرت کی مثال، کفر کی مثال. اب اس کے باوجود انسان اگر سمجھے کہ جی ابھی تک میرے لیے حق واضح نہیں ہوا، میرے پاس کوئی گنجائش، کیسے ہو سکتا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے کے آئیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، کس چیز نے ان کو روکا ان چیزوں سے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کی سنت آ گئی. أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ، یا آئی ان کے پاس عذاب، یا ان کے پاس آیا عذاب، قبلا، سامنے سے. تو کس چیز نے ان کو روکا؟ ان کی بدبختی نے، ان کی اس ہٹ درمی نے ان کو روکا. اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو پرانی امتوں کے ساتھ ہوا. وما نرسل المرسلین، اور ہم رسول نہیں بھیجتے، الا مبشرین ومنذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. ویجادل الذین کفروا، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ساتھ، باطل کی بنیاد پہ، باطل بنیادوں پہ، جھوٹ کی بنیاد پہ جھگڑا کرتے ہیں. لیدحضوا به الحق، تاکہ وہ اس سے حق بات کو پھسلا دیں، حق کو تاکہ وہ پھسلا دیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور وہ واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے بنایا میری آیات کو، وما انذروا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا، مذاق، یعنی میری آیات کو اور اللہ کے عذاب کو انہوں نے مذاق بنا لیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا گیا. فاعرض عنها، تو اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا. ونسی ما قدمت یدا، اور وہ بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اپنے اعمال کو، برے اعمال کو بھول گیا. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یفقہوہ، تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں اس کو، کس کو؟ یعنی قرآن کو. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. وان تدعوہم الی الہدی، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا اور رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دے ان کے جو انہوں نے کمایا، اس کی بنیاد پر جو انہوں نے کمایا. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو وہ جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب. بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا، وہ ہرگز نہ پائیں گے، من دونہ موئلا، اس کے علاوہ پناہ کی جگہ.
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ موسیٰ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنرلی باتیں کرنے کے بعد یعنی نصیحت کرنے کے بعد اب تیسرے واقعے کی ذکر اللہ تعالیٰ کرنے لگے اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے شاگرد سے اپنے جوان سے مراد یہ ان کے شاگرد لا ابرحو میں ہٹوں گا نہیں حتی ابلغا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ کو او امضیا یا میں چلتا رہوں گا حقبا ایک لمبا عرصہ. اب یہ واقعہ جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے مفسرین یعنی حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک بندے نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن پوچھا کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ نے کہہ دیا میں عالم. اب انہوں نے ٹیکنیکلی یہ بات غلط اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی سے بڑھ کر کون عالم ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے, اس کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس لیے نہیں پسند آئی کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ چاہے وہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو اس کو اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے, اپنی طرف نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول یعنی جو اللہ کے نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ آپ ایسا کریں سیدنا موسیٰ کو کہ ایک میرا بندہ ایسا بھی ہے جس کو میں نے ایسی ایسی باتوں کا علم دیا جو آپ کو بھی نہیں دیا. تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ میں سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئیے آپ جائیے فلاں بندے سے مجمع البحرین جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے, آپ اس کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دے گا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیا اور آپ اس طرف چل پڑے. اب یہ اس کا واقعہ ہے. تو یہاں پہ سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں کہ پتہ نہیں وہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا, یہ ساری ان کی بے بنیاد باتیں. جو اصل بنیاد وہ یہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ جیسے یہ کہ وہ ایک اللہ کے نبی تھے, کیونکہ آگے کئی دلائل اس چیز کے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ سارے جو معاملات میں نے کیے یہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, یعنی اپنی نسبت اپنے علم کی نسبت بھی اللہ کی طرف کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی تھے. اب کیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام, بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بڑے نبی تھے, ایسی بات نہیں. دیکھیں ہمارا ایمان ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے, بڑے پیغمبروں میں سے سیدنا موسیٰ, سیدنا عیسیٰ, سیدنا ابراہیم, اس طریقے سے ہمارے اللہ کے رسول سے سیدنا نوح علیہ السلام, یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے, بڑے پیغمبروں میں سے. اور یہ سیدنا خضر یہ اللہ کے پیغمبر تھے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک ہی وقت میں مختلف پیغمبر اللہ مختلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ سیدنا لوط بھی تھے, اور بھی پیغمبر ایگزسٹ کرتے تھے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک پیغمبر تھے, سیدنا موسیٰ سے یہ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کی تربیت کے لیے ان کو ایک اور پیغمبر کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے جا کے سیکھ کے آئیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ چلے. فلما بلغا پس جب وہ دونوں پہنچے مجمع اس ملنے کے مقام پر, بینہما نسیا حوت مجمع بینہما ان دونوں کے درمیان نسیا حوتہما وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو. جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہ کیا بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ تو اس مچھلی نے اپنا رستہ بنا لیا فی البحر سربا دریا کے اندر ایک ٹنل کی صورت میں, سرنگ کی صورت میں. تو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا, ان کے پاس ایک مچھلی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی جو ہے کھانے کے لیے ہم نے رکھی ہے, لیکن اس کا یعنی یہ ایک موقع آئے گا جہاں پہ کسی موقع پر تم دیکھنا کہ اگر یہ مچھلی زندہ ہو گئی پانی کے اندر چلی گئی اور ایک رستہ بنا کے, تو وہ جگہ ہوگی جہاں پہ وہ ہمیں جو اللہ کے نبی ہیں, یہ وہ اللہ کے بندے ہمیں ملیں گے, تو تم نے یاد رکھنا. اب ہوا یہ کہ یہ لوگ جا رہے تھے تو اچانک کیا دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بارے میں بے خبر تھے, آرام کر رہے تھے یا سو رہے تھے, جو بھی معاملہ تھا. تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ مچھلی نے رستہ بنایا اور پانی کے اندر چلی گئی اور اس کا ایک ٹنل بن گیا پانی کے اندر. فلما اور لیکن وہ بھول گئے, لیکن وہ جو دونوں اس کے بارے میں بھول گئے, ان کو یاد ہی نہیں رہا. فلما جاوزا پس جب وہ آگے چلے, اس جگہ سے چلے گئے, قال لفتاہ ان کے شاگرد نے ان سے کہا, آتینا غدا یعنی انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا, آتینا غداءنا ہمارے لیے صبح کا کھانا لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقیناً ہم نے اپنے اس سفر میں بہت سی تھکاوٹ پائی ہے, بہت تکلیف دہ سفر تھا, مشکل سفر تھا. قال ارأیت انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, اذ اوینا الی الصخرۃ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے یعنی رکے, ایک پتھر کے پاس جب ہم رکے تھے, فانی نسیت الحوت تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا تھا, وما انسانیہ الا الشیطان اور نہیں بلایا مگر مجھے شیطان نے, ان اذکرہ کہ میں اس کے بارے میں آپ کو ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اس نے بنا لیا اپنا رستہ دریا کے اندر بڑے عجیب طریقے سے. قال ذلک ما كنا نبغ
انہوں نے کہا یہی وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے، یہی وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ فارتدا علی آثارہما، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات کے قدم پر، قصصا دیکھتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ واپس گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ فوجد عبدا، پھر وہاں پہ انہوں نے ایک بندے کو پایا، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اس کو رحمت دی تھی اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو علم دیا تھا اپنی طرف سے ایک علم، یعنی وہی کا علم دیا تھا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس بات پر کہ تم مجھے سکھا دو اس سے جو تمہیں سکھایا گیا ہے، رشدا بھلائی سے، تو تم بھی مجھے علم جو اللہ نے تمہیں بھلائی کا علم دیا اس میں سے کچھ علم مجھے بھی سکھا دو، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں اور تم مجھے سکھا سکتے ہو؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، وکیف تصبر، اور کیسے تم صبر کر سکتے ہو، علی ما لم تحط به خبرا، اس چیز پر جس کا تم نے احاطہ ہی نہیں کیا علم کی صورت میں یا خبر کی صورت میں، یعنی جس کا تمہارے علم میں احاطہ ہی نہیں کیا، جو تمہارے علم میں چیز نہیں ہے تم اس پہ کیسے صبر کر سکتے ہو؟ اسے پتہ چلا کہ انسان اس پر بہت زیادہ بے صبرا ہو جاتا ہے جس چیز کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا۔ نیچرلی جن کے پاس علم کم ہوتا ہے زیادہ تر وہ ایگریسو زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے ان کے اندر تحمل، ان کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قال ستجدنی، انہوں نے کہا تم مجھے ضرور پاؤ گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مجھے فالو کرو گے، میرے ساتھ چلنا ہے، فلا تسألنی، بس تم مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھنا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں ذکر نہ کر دوں تم سے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ، حتی اذا رکبا، یہاں تک کہ وہ سوار ہوئے، فی السفینۃ، ایک کشتی میں، خرقہا، تو اس نے اس میں سوراخ کر دیا، سیدنا خضر نے اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم نے اس میں سوراخ کر دیا، تم تو اس کے سواروں کو غرق کرنے والے ہو، لقد جئت شیئا امرا، البتہ تم نے ایک بہت خطرے کی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی۔ تو اس سے پتہ چلا سیدنا یوسف، ایک نبی جو ہے کبھی بھی ایک نبی کبھی بھی ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا، اور یہ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے جس کو ہم تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تقریری حدیث کون سی ہوتی ہے؟ ایسی حدیث جس کے بارے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور اللہ کے رسول اس پہ خاموش ہو گئے، تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز جائز ہے، وہ کام جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ نبی کسی بھی برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، تو اگر نبی نے خاموش رہے ہیں، ان کے سامنے کام ہوا، اس کا مطلب ہے، اور نبی کو پتا تھا کہ وہ کام ان کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، یعنی جس کو اللہ کے رسول نے خاموشی کے طور پہ خاموش اقرار کیا جس کا، تو نبی فوراً ایک زیادتی فوراً بول پڑے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ قال الم اقل لک، قال الم اقل، انہوں نے کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، انہوں نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے، مجھے رسپانسبل نہ یعنی بنائیے، بما نسیت، اس چیز پر جو میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالے۔ فانطلقا، پھر دونوں وہ چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا، انہوں نے کہا کیا تم نے قتل کر دیا، نفسا، ایک ایسی جان کو، زکیۃ، جو پاک ہے، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی ناحق کسی کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے کسی جان کو قتل ہی نہیں کیا تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تم نے ایک بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کو کوشش کریں گے مکمل کر دیں۔ قال الم اقل لک، قال الم اقل لک، انہوں نے کہا، خضر نے کہا کیا تمہیں میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً تم میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہو، یعنی تمہاری طرف سے اب جسٹ ایکسکیوز ہو گیا، اب اس کے بعد مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو تم اس کے بعد مجھے جدا کر دینا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ آئے، اہل قریۃ، ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما اہلہا، انہوں نے ان سے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا، انہوں نے دیکھی کہ وہاں پہ ایک دیوار ہے، یرید ان ینقض، وہ چاہتی تھی کہ گر پڑے، یہ گرنے کو تھی دیوار، فاقامہ، تو سیدنا خضر نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت، انہوں نے کہا اگر تم چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو تم ان سے کچھ اجرت لے لیتے، ہم بھوکے ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، تم ان کی مدد کر رہے ہو، ان کی دیوار کو بھی ٹھیک کر رہے ہو، کوئی پیسے لے لیتے ان سے تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جاتا۔ قال ھذا فراق بینی وبینک، انہوں نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی، یہاں پہ بس ہو گئے۔ سأنبئک بتأویلہ، اب میں تمہیں بتاؤں گا
تعویل، اس کی حقیقت کو، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پہ تم صبر نہیں کر سکے تھے. اما السفینۃ، رہی بات کشتی کی، فکانت لمساکین، وہ غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ دریا میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر عیب لگا دوں، اس کے اندر کوئی نقص پیدا کر دوں. وکان وراءہم ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی. یعنی ایک بادشاہ تھا، وہ ہر کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا. میں نے اس کے اندر کوئی ایک سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ کہے یہ تو نقصان دہ ہے، یہ فائدہ نہیں ہے مجھے، تو اس کو چھوڑ دے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہی بات لڑکے کی، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، یعنی بچے کی وجہ سے وہ بادشاہ ماں باپ جو ہے کفر اور سرکشی پہ نہ آ جائیں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدل دے، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، اس سے جو اس سے بہتر ہے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دو یتیم بچوں کی تھی، فِي الْمَدِينَةِ، جو شہر میں رہنے والے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کے نیچے ایک خزانہ تھا ان دونوں کے لیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے ارادہ کیا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ رب کی طرف نسبت ہے کہ تمہارے رب کا حکم تھا، یہ تمہارے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو دونوں، ویستخرجا کنزہما، اور وہ ادھر سے اپنا خزانے کو نکال لیں. رحمتا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی، یعنی بطور رحمت کے. وما فعلته عن امری، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. اب دیکھیں یہ کتنی کلیئر انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ ہی واز اے پروفٹ. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے رب کا حکم تھا اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل، یہ حقیقت ہے اس کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پہ تم صبر نہیں کر سکے. ویسألونک عن ذی القرنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، ذو القرنین ایک بادشاہ کے بارے میں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں تمہارے سامنے ابھی اس کے کچھ حال بیان کرتا ہوں. قرآن مجید میں جتنا بیان ہو گیا اور صحیح حدیث میں جتنا بیان ہو گیا، ہمیں اس پر یہ ڈرائی کرنا چاہیے. اور وہی والی بات ہے کہ مین لیسن جو ہے نا وہ ڈرائیو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کا شکر، کہ جس طریقے سے اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر، اور وہی نالج جو قرآن مجید نے ہم تک بیان کر دی، وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. اب کوئی بندہ اس کے اندر کہانیاں بیانا شروع کر دے کہ وہاں پہ جی پتہ نہیں کیا تھا، وہ کوئی سپر نیچرل اس کے اندر ایلیمنٹس انوالو تھے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے فائدہ نہیں ہے. اور جیسے کہ اللہ نے کہا نا پہلے بھی کہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی اس طرح کی انفارمیشن اور ڈیٹیلز بہت موجود ہیں، تو اس میں پڑھنے کے بجائے جو اصل میسج ہے، جو ایسنس ہے اس کا، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. انا مکننا له فی الارض، بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت عطا کی، ہم نے اس کو زمین میں بسایا، طاقت عطا کی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر شے کا سامان عطا کیا، ہر چیز کا سامان عطا کیا، ہر دنیا کی نعمت اور ہر قوت عطا کی. فاتبع سببا، تو وہ ایک چیز کے پیچھے پڑا، یعنی ایک رستے پہ چلا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو، یعنی مغرب کے کسی علاقے پہ گیا، ویسٹ میں. وجدها تغرب فی عین حمیئۃ، اس نے اسے پایا، اس کو دیکھا کہ وہ ایک دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے. سورج جو ہے وہ ایک دلدل کی ندی جو ہے اس کے اندر وہ ڈوب رہا ہے. ووجد عندها قوما، اور اس نے اس کے نزدیک ایک قوم کو پایا. اب وہ کیا سورج واقعی کسی دلدل کے اندر وہ ڈوب رہا تھا؟ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر جیسے آپ جاتے ہیں یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ، تو آپ کو دور سے نظر آتا ہے کہ وہ پانی کے اندر جا رہا ہے جیسے سمندر میں. تو بظاہر یہی فیل، بظاہر میں اگین کہہ رہا ہوں، یہی فیل ہوتا ہے کہ سورج جو ہے اس طریقے سے غروب ہو رہا تھا وہاں پہ. ووجد عندها قوما، وہاں پہ اس نے ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ سورج غروب ہو رہا تھا، وہاں پہ اس نے ایک قوم کو پایا، ایک جگہ پائی. قلنا، ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذبا، چاہے تو ان کو سزا دے، اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو ان سے کوئی بھلائی کا کام کر یا کوئی ان کے ساتھ نیکی یا حسن سلوک کر. قال اما من ظلم، اس نے کہا جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. فيعذبه عذابا نکرا، پھر ان کو اس سے بھی برا یا بڑا بدتر عذاب دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا جو ذوالقرنین تھے وہ جہاد کے لیے نکلے تھے، تو وہاں پہ ایک قوم کو پایا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ آپ ان کو یا تو سزا دیں یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیے. تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ان کے لیے تو سزا ہوگی، اور قیامت کے دن ان کے لیے زیادہ بڑا گناہ ہوگا، یعنی زیادہ بڑی سزا ہوگی. اور جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے بھلائی اور ان کے لیے خیر ہوگی ہماری طرف سے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لے کے آیا اور اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھی بھلائی ہے، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عنقریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک اور طرف چل پڑا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا. وجدها تطلع على قوم، اس نے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا، نکل رہا تھا. لم نجعل لهم من دونها سترا، ہم نے نہیں بنایا ان کے درمیان اور اس کے آگے
کوئی آڑ کوئی اوٹ، یعنی وہ بالکل سورج ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ سورج اور اس کے درمیان کوئی آڑ کوئی پوشیدہ چیز نہیں تھی جو سورج سے ان کو بچا سکتی، یعنی بہت ڈائریکٹلی سورج کی شعائیں ان کے اوپر گر رہی تھیں. کذالک، اسی طریقے سے وقد احطنا بما لدیہ خبرا، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے احاطہ علم میں ہے. ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے پڑا ایک اور جگہ پہ، ایک اور جگہ پہ وہ چلا. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کا ذکر کریں، مختلف جگہوں پہ ان کی وائج تھی، ہی واز ڈوئنگ، وہ ایکسپیڈیشنز میں جا رہے تھے مختلف علاقوں میں. ایک طرف مغرب میں گئے، پھر یعنی جو ہے وہ پھر ایسٹ میں گئے، پھر ویسٹ میں گئے، اس طرح کے مختلف علاقوں میں. پھر ایک علاقے میں آئے جہاں پہ جو ایک قوم کے پاس آئے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی. وجد من دونہما قوما، اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کو دیکھا. لا یکادون یفقهون قولا، وہ لگتے نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں گے، یعنی ان کی زبان بالکل فرق تھی، اس کی زبان کوئی اور فرق تھی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تیرے لیے بنا دیں، اکٹھا کر لیں کچھ مال، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے. فاعینونی بقوۃ، پس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک قوم حملہ کرتی ہے جس کا نام ہے یاجوج ماجوج، اور اس قوم کے بارے میں حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اینڈ پہ چھوڑیں گے، اور آگے بھی اس صورت کے اینڈ پہ ذکر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ہم پر آتی ہے اور یہ ہم پہ فساد کرتی ہے، ظلم اور زیادتی کرتی ہے، مار مور کے جو بھی ہمارا سامان لوٹ کے لے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری آپ مدد کریں، ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور آپ ہماری ان کے خلاف مدد کر دیں. انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، مجھے ہر چیز عطا کی ہے، بس ایسا کرو تم میرے ساتھ مدد کرو، ہم ایک دیوار بناتے ہیں ان کی اور تمہارے درمیان. آتونی زبر الحدید، تم مجھے لوہے کے تختے لا کے دو. حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو برابر کر دیا، بین الصدفین، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، یہ لوہے کے تختے پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے. قال انفخوا، انہوں نے کہا اس کے اوپر دھونکو، یعنی اس میں پھونکو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا. قال آتونی، انہوں نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، تم میرے پاس لاؤ اس میں پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس میں ڈال دوں. تو پہلے لوہے کی دیواریں لے کے آئیں، ان کو پگھلایا گیا، ان کو گرم کیا گیا، اور گرم کرنے کے بعد جو پگھلا ہوا تانبا تھا، لیڈ تھا، مولٹن لیڈ، اس کو اس کے اندر ڈالا اور ایک الوائے بنایا خاص قسم کا، جس سے وہ بڑی اسٹرانگ دیوار بن گئی. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ اس کو چوٹ لگا سکیں گے، یعنی اتنی مضبوط دیوار ہے، نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، اتنی اونچی ہے، اور نہ وہ اس کو توڑ سکتے ہیں. قال هذا رحمۃ من ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. اب دیکھیں ذوالقرنین جیسا بادشاہ وہ کہہ رہے کہ میرے رب کی رحمت ہے، مسلمان تھے. فاذا جاء وعد ربی، پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، وہ اس کو برابر کر دیں گے، وہ اس دیوار کو توڑ دیں. جب اللہ کا حکم ہوگا تب یہ اس دیوار کو توڑ دیں گے. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اس کا مطلب ہے سیدنا ذوالقرنین کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دیں گے، اس قوم کو. وترکنا بعضهم، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، وہ دوسرے کے اندر موج کی صورت میں ریلا ماریں گے. کیا مطلب ہے کہ اتنی موجوں کے موج در وہ ادھر قیامت کے دن نکلیں گے وہاں سے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم سامنے کر دیں گے کافروں کے بالکل سامنے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، اور وہ میرے ذکر سے جن کی آنکھیں پردے میں تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہ تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی. افحسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے، من دونی اولیاء، میرے علاوہ اپنا دوست. انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم نے تیار کی ہے جہنم کو، للکافرین نزلا، کافروں کے لیے ایک مہمان نوازی کے طور پہ. قل هل ننبئکم، آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں، بالاخسرین اعمالا، بدترین گھاٹے کے اعمال کے بارے میں. الذین ضل سعیهم، یعنی بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں جن کو سب سے زیادہ گھاٹا ہوا، سب سے زیادہ نقصان ہوا. الذین، جن کے اعمال سب سے زیادہ نقصان میں پڑے رہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگی. پوری اپنی زندگی گزار دی انہوں نے دنیا کے معاملات کے اندر، اپنی محنتیں ساری صرف کر دیں اس میں. وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کریں. دنیا پوری لگا دی
اپنی امپائر بلڈ کرنے میں، اور یہ سمجھتے رہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ سب کچھ ضائع ہو گیا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے ساتھ، فحبطت اعمالہم، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، پس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں، قیامت کے دن ان کا ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے، اور کس وجہ سے کہ انہوں نے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہ انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا. اس لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، نزلاً ضیافت کے طور پہ، یعنی مہمان نوازی کے طور پہ، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے بالکل بھی جگہ بدلنا پسند نہیں کریں گے یا نہ چاہیں گے. جب وہ ایک دفعہ جنت میں چلے جائیں گے، ظاہر ہے کس نے وہاں سے نکلنا ہے، کون چاہے گا اتنی بڑی نعمتوں سے باہر نکلے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، سمندر میری رب کی باتیں لکھنے کے لیے اگر سیاہی بن جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کی مدد کو اس جیسے اور بھی سمندر لے آئیں. اگر یہ سمندر سارے اللہ تعالی سیاہی بن جائیں ایک، اور اس سیاہی کے ذریعے کیا کیا جائے، اللہ کے کلمات اور اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع کر دی جائیں، صفات لکھی جانی شروع کر دیں، یا اس سے بھی زیادہ سمندر لے آئے جائیں، تو پھر بھی یہ سب کچھ خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. قل انما، کہہ دیجئے بے شک میں، انا بشر، ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارا جیسا، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم، کہ میں تمہارا معبود، انما الہکم، کہ بے شک تمہارا معبود، الہ واحد، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے. فمن کان یرجو، پس جو امید رکھتا ہے، لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک، اور نہ وہ شرک کرے، بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے اس میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں سنا ہے اس پر سمجھنے اور خاص طور پہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور